انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، انہیں محبوب آپ حق لے کر آئے ہیں، آپ سراپا حق ہیں، سراپا معجزہ ہیں، قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے، اور ہزاروں معجزات آپ نے لوگوں کو دکھائے، بشیرا و نذیرا، آپ اس حال میں تشریف لائے کہ آپ خوشخبری دینے والے ہیں، بشیرا، جو نیک لوگ ہیں، ایمان لانے والے، نیکی کرنے والے، انہیں آپ خوشخبری دیتے ہیں، نذیرا، اور آپ ڈر سنانے والے ہیں، اس حال میں آپ تشریف لائے کہ آپ ڈر سنانے والے ہیں، جو نافرمانی کرے گا، کفر کرے گا، اسے آپ ڈر سناتے ہیں کہ جہنم کا عذاب تمہارے لیے تیار ہے، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنم والوں کا سوال نہ ہوگا، جہنمیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے۔ آپ کا مشن یہ ہے کہ آپ حق پہنچا دیں، آپ خوشخبری سنائیں، ڈر سنائیں، جو عمل نہیں کرے گا وہ خود اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیوں جہنم میں گیا۔ اس میں ہر مبلغ کے لیے درس ہے کہ جب ہم کسی کو دین کا پیغام دیں تو ہمیں دل ضرور جلانا چاہیے اور اسے دین کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہمارا کام ہے پیغام پہنچا دینا اور اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرنا، پھر اگر وہ عمل نہیں کرتا تو اس کا وہ ذمہ دار ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ O beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, indeed we sent you with the truth. O beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, you have come with the truth. You are entirely truth, entirely a miracle. Every verse of the Quran is a miracle, and thousands of miracles were shown by you to the people. Bashira, as a bearer of glad tidings. To the righteous people, those who believe and perform good deeds, you give glad tidings. وَنَذِيرًا, and a warner. Whoever disobeys and commits disbelief, you warn them that the punishment of hell is prepared for them. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ, and you will not be questioned about the people of the fire. You will not be asked regarding the people of hell. You will not be questioned as to why they entered hell. Your mission is to simply convey the truth. You give glad tidings and warnings. Whoever does not act accordingly will enter hell because of his own deeds. You will not be questioned as to why they entered hell. In this there is a lesson for every preacher. When we convey the message of religion to someone, we should certainly feel concerned for him and try to incline him towards religion. However, our responsibility is to convey the message and strive according to our ability. If afterwards he does not act upon it, then he himself is responsible. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز تم سے یہودی اور عیسائی راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ وَلَن تَرْضَىٰ، ہرگز راضی نہ ہوں گے، عَنْکَ تم سے، الیہود یہودی، وَلَا النَّصَارَىٰ اور نہ ہی عیسائی، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ اس میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے امت کو ہے۔ اے امت محمدیہ، یہودیوں اور عیسائیوں کو تم کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے۔ یہ اسی وقت راضی ہوں گے جب تم دین اسلام کو چھوڑ دو۔ جب تک کلمہ طیبہ کا نور تمہارے دل میں ہے، یہ تمہارے دشمن ہے۔ کتنا پیارا درس ہے۔ آج ہمارے حکمراں اور آج ماڈرن قسم کے لوگ، ماڈرن سے مراد یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو دین سے دور سمجھتے ہیں
اور دین پر چلنے کو وہ دقیانوسی سوچ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ذرا جدت پیدا کر لیں اور گناہوں بھری زندگی گزاریں گے، یہود و نصارہ کی نقل کریں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے، ان کی باتیں مانیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے، تو وہ ہرگز خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ جب تک آپ مسلمان ہیں ان کے دل میں آپ کے لیے نفرت ہے، اور جس کا ایمان برباد ہو گیا وہ تو واقعی دنیا میں بھی برباد ہے اور آخرت میں بھی برباد ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی فکر کرو اور قرآن و حدیث کے دامن کو مضبوطی سے تھامو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرو۔ وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. The Jews will never be content with you, nor will the Christians until you follow their religion. In this verse, the address is to the Ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that, O Ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you can never please the Jews and the Christians. They will only be satisfied when you abandon Islam. As long as the light of the blessed kalimah remains in your heart, they are your enemies. What a beautiful lesson this is. Today, our rulers and many modern-minded people, by modern meaning those who regard themselves as distant from religion and consider practicing Islam to be old-fashioned, ma'adallah. They think that if they adopt innovation, live sinful lives, imitate the Jews and Christians, and follow their ways, then they will become pleased with them. But they will not become pleased, because as long as you are a Muslim, there is hostility towards you in their hearts. And the one whose faith is destroyed is truly ruined in this world and ruined in the hereafter. Therefore, be concerned about your faith, about your iman. Hold firmly to the Quran and Hadith, and adopt the true love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان ہدی اللہ هو الہدی، بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا یہی ہدایت صحیح ہدایت ہے، اسی کی اتباع ضروری ہے، اور اس کے علاوہ ہر راہ باطل ہے اور گمراہیت کی راہ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے سننے والے کسے باشد، اگر تو ان کی خواہشوں کا پیروکار ہوا، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے غضب سے تجھے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ کتنا پیارا درس ہے، امت کے ہر فرد سے خطاب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں قرآن پاک نصیب ہوا۔ فرمایا کہ اے سننے والے، اے قرآن پڑھنے والے، ہدایت آنے کے بعد اگر تو نے یہودیوں اور عیسائیوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کا غضب آئے گا، اور پھر اس غضب سے نہ کوئی دوست بچا سکے گا، نہ کوئی مددگار بچا سکے گا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو عقل سلیم عطا فرمائے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے کلچر اور ان کی خواہشات پر چلنے سے محفوظ فرمائے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. Say, the guidance of Allah, that is the only guidance. The religion that Allah subhanahu wa ta'ala has granted is the true guidance. Following it is necessary. Every path besides it is falsehood and a path of misguidance. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. And O listener, if you will comply with their wishes, even after knowledge has come to you, then for you there will neither be a savior nor a helper against Allah. Again, the address here is to every member of the Ummah of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. It is being said that, O listener,
O reader of the Quran, after guidance has come to you, if you follow the desires of the Jews and Christians, then the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala will descend. And when that punishment comes, neither any friend nor any helper will be able to save you from it. May Allah subhanahu wa ta'ala grant every Muslim sound understanding and protect us from the culture and desires of the Jews and Christians. Ameen Ya Rabbal Alameen.